نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 20 موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہو رہا ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی اس نعمت کا خیال کرو جو اس نے تمہیں عطا کی تھی۔ اس نے تم میں نبی پیدا کیے، تم کو فرما روا بنایا اور تم کو وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو نہ دیا تھا۔ ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا۔ ان کے خاص دور کا ذکر کیا گیا کہ جب ان کو شریعت عطا کر دی گئی، ان کو امت بنا دیا گیا، حامل تورات ہو گئے، اور اس کے بعد آگے ان سے اب جہاد کے مراحل طے کرنے کا تقاضا کیا جا رہا ہے۔ شریعت کا ملنا اور جہاد کا کرنا لازم اور ملزوم ہے۔ شریعت کے ملتے ہی جہاد شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہاں تقاضا کیا گیا بنی اسرائیل سے کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، اپنی اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تمہارے اوپر کی، نعمت ہدایت، نعمت شریعت، اور ساتھ ساتھ مزید نعمتوں کا ذکر فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں انبیاء بھیجے۔ انبیاء کی بھی بات کی گئی ہے اور ملوک کی بھی بات کی گئی ہے، بادشاہوں کی۔ تو انبیاء کا بھیجنا کس طرح سے ہوا؟ یوں سمجھیں کہ جیسے مستقبل کی بات کو ماضی کے صیغے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ فیوچر میں اللہ تعالیٰ کئی انبیاء بھیجنے والا تھا بنی اسرائیل میں، تو اس کا ذکر ایسے پاسٹ میں کر دیا گیا۔ اللہ کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر بہت سے انبیاء بھیجنے ہیں، تو یہاں پر جو بات کی موسیٰ علیہ السلام نے، خوشخبری دے دی گئی ہے ان کو، ایڈوانس میں پیش کی خوشخبری دے دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے بہت سے انبیاء اٹھانے والا ہے۔ تو فرمایا کہ تم میں سے اللہ انبیاء بنائے گا، تم میں سے اللہ انبیاء بھیجے گا، اور آگے دیکھیں وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اللہ نے تمہیں بادشاہ بنایا۔ اب ہر بنی اسرائیل کا فرد تو بادشاہ نہیں تھا۔ اس کے بارے میں علماء نے جو تفسیر پیش کی ہے وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو شخص خوشحال ہو اور اس کے پاس اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کافی پیسہ ہو، وہ دراصل غنی ہے۔ ہم غنی ایسے انسان کو کہتے ہیں نا جو اپنی ضروریات کے لیے کسی دوسرے کا محتاج نہ ہو، اس کی ضروریات زندگی مہیا ہوں۔ تو جو شخص بھی ایسا ہو جو کہ غنی ہو، وہ دراصل اپنی جگہ ایک بادشاہ ہی ہے۔ تو یہاں پر دونوں چیزیں خوشخبریوں کے طور پہ ان کو دی جا رہی ہیں، اور اس طرح بات کی جاتی ہے خوشخبریوں کی جیسے کہ یہ واقعات ہیں جو کہ پیش آ چکے۔ اور یہاں بھی ہم دیکھیں گے کہ جو بنی اسرائیل کی تاریخ آگے بڑھی تو کیا ہوا کہ جو ان کے انبیاء ہوتے تھے ان میں سے اکثر بادشاہ بھی تھے، اور بادشاہت کا اور نبوت کا ایک جگہ جمع ہو جانا یہ خود بہت بڑی نعمت ہے۔ تو فرمایا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ نے وہ کچھ تم کو دیا جو دنیا والوں میں سے کسی کو نہ دیا تھا۔ جتنا اللہ نے تم پر اپنا فضل فرمایا، اپنی نعمت ہدایت تمہارے پاس رکھوائی، تمہیں شریعت دی، اپنی نعمتوں کو یاد رکھو، چونکہ اللہ تعالیٰ کو ان سے کام لینا تھا، آگے جہاد کا تقاضا آنا تھا، تو تقاضا کرنے سے پہلے نعمتوں کا شعور دلا دیا گیا کہ دیکھو کیا کیا نعمتیں تمہارے پاس ہیں۔ اب انبیاء کا بادشاہ بن جانا یہ نعمت کس کو لگے گا؟ اس نعمت کی قدر یا نعمت ہدایت کی قدر یا شریعت کی نعمت کی قدر تو وہ قومیں، وہ امتیں کرتی ہیں جن کے ایمان، جن کے ذہن صحت مند ہوں۔ اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے کہ جو نبی ہو وہی بادشاہ بھی ہو؟ اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے کہ صحیح غلط کا پورا معیار کسی کے سامنے انٹیکٹ موجود ہو، کوئی بغیر ملاوٹ کے اپنی اصل شکل کے اندر، پیور فارم کے اندر موجود ہو؟
تو جو واقعی ہدایت چاہتے ہیں ان کے لیے اس سے بڑی نعمت ہو نہیں سکتی. لیکن جن کے ایمان، جن کے دل بیمار ہوں، دلوں کے اندر حب الدنیا ہو اور ایمان کو نفاق کا کیڑا لگ چکا ہو، تو ایسی قوموں کو تو یہ چیزیں کوئی نعمت نہیں لگتی. وہ تو کبھی نہیں چاہیں گے کہ نبوت اور حکومت ایک ساتھ جمع ہو جائے، انبیاء حکومت کرنے لگ جائیں. وہ کبھی نہیں چاہیں گے، بلکہ وہ تو چاہیں گے کہ ایسے شخص کی حکومت ہو جو خود بھی دنیا میں غرق ہو اور ان کو بھی غرق دنیا کرے، خود بھی عیاشیاں کرتا ہو، گناہوں کے اندر ملوث ہو، ان کو بھی گناہ کرنے کی کھلی اجازت دے دی جائے، کوئی ڈیمانڈ نہ کرے. ایک قوم جس میں کہ حب الدنیا ایک کرپلنگ ڈیزیز ہے اپنی جگہ، اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کے اندر احساس کمتری بھی پایا جاتا ہو، انڈر کانفیڈنٹ ہوں، تو یہ تو ایسا مرض بن جاتا ہے کہ جس کا علاج بہت مشکل ہے. نفاق کی بیماری ہے، احساس کمتری ہے اور اپنے اوپر اعتماد نہیں. موسیٰ علیہ السلام کی جو یہ قوم تھی بنی اسرائیل، اس کو یہ تینوں بیماریاں لاحق تھیں. اپنے نبی سے ہر وقت لڑنے جھگڑنے کو تیار رہتے تھے، اللہ رسول سے اکثر و بیشتر بدگمان رہتے تھے. دوسرے، اپنے آقاؤں سے بے حد متاثر تھے، فرعون سے. تیسرے، کوئی ان کے اندر سیلف کانفیڈنس نہیں تھا. ہم بھی جب یہ واقعات پڑھیں ہم اپنا اپنا جائزہ ضرور لیتے چلے جائیں. انڈر کانفیڈنٹ ہونا کہیں سے خوبی نہیں ہے. دیکھیں دو چیزیں ہیں نا، ایک ہے ماڈسٹی، ایک ہے انڈر کانفیڈنس. ایک ہے عاجزی اور ایک ہے اعتماد کی کمی. یہ دونوں ایک چیز نہیں ہے، یہ دونوں بالکل مختلف چیزیں ہیں. عاجزی مطلوب ہے، پسندیدہ ہے، لیکن اعتماد کی کمی یا احساس کمتری یہ بالکل پسندیدہ نہیں ہے. یہ انسان کو مفلوج کر دیتی ہے، پیرالائز کر دیتی ہے. بہترین صلاحیتیں جو ہیں وہ زنگ کھاتی رہتی ہیں ان لوگوں کی کہ جن کے اندر اعتماد نہیں ہوتا. اس لیے کہ اپنی صلاحیتوں کو اگر ہم استعمال میں لانا چاہتے ہیں، اپنی صلاحیتوں سے ہم فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، تو ہمارے اندر کانفیڈنس ہونا بہت ضروری ہے، ہم میں اعتماد ہونا ضروری ہے. سیلف کانفیڈنس بڑی چیز ہے. تو اگر ہم مجاہد بننا چاہتے ہیں، اگر ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے کانفیڈنس مانگیں کہ اللہ مجھے با اعتماد بنا دے. تکبر والا نہیں، نعوذ باللہ، متکبر نہیں، با اعتماد، عاجزی کے ساتھ اعتماد، عاجزی کے ساتھ انسان پر اعتماد ہو، تبھی ہم اپنی صلاحیتوں سے بہترین کام لے سکتے ہیں. اکثر جو جہاد پر ہمارے قدم نہیں اٹھتے، ہدایت کے باوجود، شعور کے باوجود کہ کیا کام ٹھیک ہے، کیا کام غلط ہے، کیا مجھے کرنا ہے، کیا مجھے چھوڑنا ہے، علم سارا آ جاتا ہے، عالم بن جاتے ہیں، مجاہد نہیں بن پاتے. وجہ اعتماد کی کمی بھی ہے، احساس کمتری بھی ہے، سیلف کانفیڈنس نہیں ہوتا، کوئی انفیریورٹی کمپلیکس ہوتا ہے. یہ بتائیں انفیریورٹی کمپلیکس آتا کیسے؟ اس کی سائیکالوجی کیا ہے؟ احساس کمتری آتا ہے جب آپ اپنے جیسے انسانوں کو کوئی معیار بنا کر سامنے کھڑا کر لیں، اپنے آپ کو دوسرے انسانوں سے کمپیئر کریں، اپنا مقابلہ دوسرے انسانوں سے کریں اور اپنا سٹینڈرڈ بنائیں اچھائی کا. وہ یہ بنا لیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں میرے بارے میں. اپنے آپ کو لوگوں کی نظروں سے ہم جب جج کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آتا ہے احساس کمتری. یہ دو وجوہات ہیں. انسانوں کی یا دنیا کو سٹینڈرڈ بنانا ایک چیز، وہ تو آئے گا ہی آئے گا کہ وہ زیادہ پیسے والا، میں کم پیسے والی. ایک اور چیز، اگر ہم اپنے آپ کو دوسرے انسانوں سے کمپیئر کریں کہ وہ زیادہ دیندار ہے، میں کم دیندار ہوں، دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو حقیر سمجھنا یہ پسندیدہ نہیں ہے. فاستبقوا الخیرات کا تو ہمیں حکم دیا ہے کہ تم نیکیوں میں دوڑ لگاؤ. تم یہ دیکھو کہ سامنے والا تم سے بہتر ہے تو کیا کرو؟ مایوس ہو کے بیٹھ جاؤ، ڈسہارٹیڈ ہو کے بیٹھ جاؤ کہ ہائے کتنے لکی ہیں، کتنی ان کو اپرچونٹی مل رہی ہے، ہاں وہ کتنے محنتی ہیں، کتنے انٹیلیجنٹ ہیں، وہ دین کا اتنا کام کر رہے ہیں، اتنے بہادر ہیں، میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتی. اس میں فاستبقوا الخیرات ہو سکتا ہے، کبھی دوڑ ہو سکتی ہے نیکیوں کے اندر. نیکیوں میں کون دوڑے گا جس کو یہ امید ہوگی کہ یہ کر رہا ہے تو میں بھی کر سکتی ہوں.
اس نے کر لیا تو میرے اندر بھی پوٹینشیل ہے، میرے اندر بھی صلاحیت ہے، تبھی تو دوڑے گا۔ جو احساس کمتری کا شکار ہوگا وہ تو دوڑے گا بھی نہیں، وہ کہے گا کہ نہیں نہیں مجھ سے نہیں ہوتا نا، یہ کتنے اچھے ہیں، وہ تو آنسو پہنچ کر بیٹھ جائے گا اپنے گھر میں، کہے گا قسمت ہی خراب ہے، میرے گھر والے تو میرا ساتھ ہی نہیں دیتے نا، میں کیا کر سکتی ہوں، میں تو بیکار ہوں، میں بالکل نکمی ہوں، میں یوزلیس ہوں، بالکل مجھ سے نہیں کچھ ہوتا۔ اور یہ سمجھیں کہ ایک جہاد سے فرار کا راستہ نکل آتا ہے۔ اپنے اوپر ترس بھی کھا لیا، مظلومی کی کیفیت اپنے اوپر طاری بھی کر لی، اپنے آپ کو الزام سے، بلیم سے بچا لیا، جہاد بھی نہ کیا، اپنی دنیا بھی نہ بنا سکے، نہ اپنی آخرت بنا سکے، تو ہر طرح سے وہ نقصان میں اور گھاٹے میں رہتے ہیں۔ اب یہ سارے امراض جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ بنی اسرائیل کو تھے، ان میں سے ایک مرض ہو تب بھی انسان مجاہد نہیں بن سکتا، جہاد نہیں کر سکتا، اور تینوں امراض اکٹھے ہو جائیں، نفاق بھی آ جائے، احساس کمتری بھی شامل ہو جائے، اور اعتماد کی بھی کمی لاحق ہو جائے، پھر تو آپ سوچیں کہ وہ انسان تو فالج زدہ انسان ہے، مفلوج ہے، پیرالائزڈ ہے مینٹلی، اور کتنا مشکل ہے ایسی قوم کا علاج۔ تو سوچیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے سپرد کتنا مشکل، کتنا بھاری کام تھا، اور انبیاء آتے ہیں وہ اپنی قوموں کی اسی طرح سے فزیوتھراپی کرتے ہیں، ان کو ابھارتے ہیں، اٹھاتے ہیں۔ تو بہت کچھ اعتماد دلانے کی کوشش کی موسیٰ علیہ السلام نے۔ اب آپ دیکھیں، آپ یہ ان کا ڈیزیز سامنے رکھیں اور یہاں موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ آپ دیکھیں، کیسے موسیٰ علیہ السلام ان کا اعتماد اٹھا رہے ہیں نا، کیسے ان کا کانفیڈنس بلڈ کر رہے ہیں کہ دیکھو اللہ نے تمہیں کتنی نعمتیں دی ہیں، اور وعدے بھی کر رہے ہیں کہ اللہ تمہارے اندر سے اور انبیاء بھی اٹھائے گا، اللہ تم کو بہت غنی بھی کرے گا، خوشخبریاں بھی دی جا رہی ہیں۔ کیوں؟ تاکہ ان کا یہ پیرالسس دور ہو، تاکہ ان کے اندر کانفیڈنس آئے، یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھیں، اپنی ویلیو سمجھیں، اور ایک ایک فرد کے لیے اپنی ویلیو، اپنی قیمت سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو گھٹیا اور حقیر اور بیکار، نکما سمجھیں گی، آپ کہیں گی میں کچھ نہیں کر سکتی۔ جب تک آپ اپنی ویلیو نہیں سمجھیں گی کہ میں کتنی قیمتی ہوں، میں کتنی پرائس لیس ہوں، میں کتنی نادر ہوں، میں یونیک ہوں، میں اپنے رب کا کتنا خاص کریشن ہوں، تو جب تک میں اپنے آپ کو اپنے رب کی نظر سے نہیں دیکھوں گی، جب تک میں اپنے آپ کو اپنے رب کے بنائے ہوئے معیار پر نہیں جج کروں گی، میرے اندر کانفیڈنس نہیں آئے گا، اعتماد نہیں آئے گا۔ اور جب انسان میں تقوی آ جاتا ہے تو اعتماد آتا ہی آتا ہے۔ تو تقوی بہترین ایکسرسائز ہے اعتماد حاصل کرنے کی۔ اپنے آپ کو لوگوں کی نظروں سے دیکھنا چھوڑ دیں، لوگوں سے کمپیئر کرنا چھوڑ دیں، اپنے آپ کو آپ دیکھیں اپنے رب کی نظر سے۔ لوگوں کے بنائے ہوئے معیارات ناممکن ہوتے ہیں، نہیں پورے اتر سکتے ہم ان کے اوپر۔ اللہ کا بنایا ہوا معیار بہت اٹینیبل ہے، بڑا پریکٹیکل ہے، آسانی سے اللہ کے بنائے ہوئے معیار پر ہم پہنچ سکتے ہیں۔ آگے فرمایا، اب ان سے تقاضا کیا گیا، آیت نمبر 21، یا قومی، اے میری قوم۔ یہ بھی آپ دیکھیں کتنا پیارا انداز ہے نا، یا قومی، یا قومی کا، کیسے اپنے آپ سے نسبت دے رہے ہیں۔ جو چیز انسان کو تسلی دیتی ہے کہ اگر کوئی آپ کو ویلیوبل سمجھے، آپ کسی کو دیکھتی ہیں کہ اس کے اندر احساس کمتری ہے، اس کے اندر کانفیڈنس کی کمی ہے، اس میں انفیریورٹی کمپلیکس ہے، تو آپ اس کو سپورٹ کیجئے، اس کو ابھاریے، اپنائیت کے ساتھ پیش آئیے، اٹھتے بیٹھتے اس کے عیوب کا تذکرہ مت کیجئے، اس کی خوبیوں کا تذکرہ کیجئے، اپنے آپ سے کلوز رکھیے اس کو۔ اپنے بچوں میں آپ کانفیڈنس پیدا کرنا چاہتی ہیں، آپ چاہتی ہیں کہ احساس کمتری کا شکار نہ ہوں میرے بچے، تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کو بہت زیادہ کانشیس مت کیجئے، چھوٹی چھوٹی برائیوں پر، بلکہ اگر آپ تعریف والی کوئی چیز ان میں دیکھتی ہیں، انکریجمنٹ کے لیے، ہمت افزائی کے لیے تعریف ان کی کیجئے، اور اپنائیت کے ساتھ بہت کلوز رکھنا ہے بچوں کو اپنے آپ سے بھی۔ اور جس بھی انسان میں آپ چاہتی ہیں کہ آپ اعتماد پیدا کریں، پہلی چیز کیا ہے؟ اپنائیت، قربت، کلوزنس ہونی چاہیے۔ کیسے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے بات کرتے ہیں، کتنے پیار سے آپ دیکھیں، حالانکہ اس قوم نے کم ستایا موسیٰ علیہ السلام کو، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنائیت نہیں چھوڑی۔ ہم ذرا ذرا باتوں پر اپنائیت چھوڑ دیتے ہیں نا، ہم غیریت برتنے لگتے ہیں، ہم ڈسٹینٹ اور کولڈ ہو جاتے ہیں بالکل لوگوں سے، اپنے بچوں سے ہی ہو جاتے ہیں، اور دوستوں سے، رشتہ داروں سے تو بہت جلدی ہو جاتے ہیں۔
تو غیریت کے ساتھ اور دوری کے ساتھ اصلاح نہیں ہو سکتی، کام نہیں ہو سکتا۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، یا قومی، اے میری قوم، ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم ولا ترتدوا على ادبارکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے میری قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، پیچھے مت ہٹو ورنہ ناکام و نامراد پلٹو گے۔ ارض مقدس کون سی ہے؟ فلسطین کا علاقہ، ملک شام کا علاقہ۔ ہسٹری سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جس شہر پر قبضہ کرنے کی ترغیب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو دے رہے ہیں وہ اریحا کا شہر ہے، جیریکو۔ جیریکو کے بارے میں یہ ایکسکیویشنز بھی ہوئے ہیں اور وہ شہر جو ہے اسے کھنڈرات بھی نکل آئے ہیں، اور جب کھنڈرات کو دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ کئی لیئرز میں وہ شہر بنا ہوا ہے، ایک لیئر ہے، دوسری لیئر ہے، ترتیب وار ہے۔ پتہ چلا کئی دفعہ یہ شہر برباد ہوا اور کئی دفعہ دوبارہ یہ شہر بسایا گیا۔ دنیا کے قدیم ترین شہروں میں اریحا کا، جیریکو کا شمار کیا جاتا ہے۔ کئی دفعہ یہ بسا، کئی دفعہ یہ دوبارہ سے برباد ہوا، 6-7 مختلف اس کے ادوار بتائے جاتے ہیں۔ تو فلسطین کا شہر اریحا یا جیریکو، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ فلسطین کی زمین کو مقدس، ہولی اس لیے کہا گیا کہ وہیں پر اسی جگہ سے ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، انہوں نے دین کی دعوت کا آغاز کیا تھا۔ یہ جو شہر ہے جیریکو، یہ ریور جارڈن اور بیت المقدس کے درمیان موجود ہے۔ خوشخبری بھی ان کو پیش کی سنا دی۔ دیکھیں یہ ہے نا کانفیڈنس، کامیابی کی امید دلانا۔ ان کو کامیابی کی امید کیا؟ خوشخبری سنا دی کہ کامیابی ہے ہی تمہاری، فتح یقینی ہے، اللہ نے لکھ دی ہے وہ زمین تمہارے لیے، اب تم پیٹھ مت دکھاؤ۔ اگر تم نے پیٹھ دکھائی تو اس کے نقصانات بھی بتا دیے کہ پھر تم بہت خسارے میں رہو گے۔ اب بیچ میں ذرا سا ہم کو فل ان دا بلینک کرنا ہوگا، اس لیے کہ قرآن کا انداز کوئی قصہ کہانیوں والا انداز تو نہیں ہے۔ یہ قصہ چونکہ بنی اسرائیل کا ہے تو کافی تفاصیل تورات وغیرہ سے اور اسرائیلیوں کی کتابوں سے تفاصیل مل جاتی ہیں۔ ان کی تفاصیل میں یہ بات آتی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح اپنی قوم سے کہا کہ تم چل کے فلاں شہر کو فتح کر لو، اس پہ قبضہ کر لو، اس شہر کے حالات جاننے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے 12 سرداروں کی ایک جماعت بھیجی کہ جاؤ اور دیکھ کر آؤ وہاں پہ ہے کیا، کس قسم کے لوگ ہیں، کیسے لوگ وہاں پر رہتے ہیں۔ 12 سردار اس لیے کہ 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے میں سے ایک آدمی کو چنا اور اس کو بھیجا۔ 12 نقیبوں کی ہم نے بات کی تھی نا، تو 12 نقیب تھے جن کو کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھیجا۔ اور وہ جو قوم تھی وہاں پر وہ عمالقہ کہلاتی تھی، عین سے عمالقہ، قوم عمالقہ کا قبضہ تھا، اور یہ قوم عاد کے ڈسینڈنٹس تھے، قوم عاد کی نسل سے تھے، بہت لمبے چوڑے، لہیم شہیم تھے، بہت طاقتور لوگ تھے۔ اور قوم عاد کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں کہ لم یخلق مثلها فی البلاد، ایسی قوم تو کبھی شہروں میں بسی ہی نہیں، اتنے لمبے چوڑے مضبوط تھے۔ اب کیا ہوا، روایات میں یہ بات آتی ہے کہ وہاں پر جب یہ گئے ہیں 12 لوگ دیکھنے کے لیے، انہوں نے وہاں یہ تو دیکھا کہ زرخیز ہے زمین، بہت فرٹائل لینڈ ہے، بہت پیسے والی قوم ہے جو وہاں بس رہی ہے، ساتھ ہی ساتھ وہاں کے لوگ ان کو نظر آئے۔ اب کیا ہوا کہ ایک آدمی آیا عمالقہ کا اور وہ 12 کے 12 سرداروں کو گرفتار کر کے لے گیا، اتنا لمبا چوڑا، اتنا طاقتور تھا۔ وہاں پہ پھر اپنے بادشاہ کے پاس جب وہ لے کر گئے تو کہا کہ بھئی قتل کر دیا جائے، کیا سلوک کیا جائے ان کے ساتھ، یہ ہمارے ملک میں گھس آئے ہیں۔ کہا کہ ان کو چھوڑ دو تاکہ یہ اپنی قوم کے پاس جا کے اور ہمارا حال سنائیں، تاکہ ان کی قوم ہم سے مروب ہو جائے، امپریس ہو جائے، ان کی ہمتیں جواب دے جائیں۔ تو ان کو قتل کرنے کے بجائے 12 کے 12 کو انہوں نے بھیج دیا۔ اب وہاں جب گئے اور ان سرداروں نے جب قصے سنائے کہ کیسے وہ لوگ ہیں، تو بنی اسرائیل سوچیں جو کہ پہلے ہی بیمار تھے، ان کا کیا حال ہوا ہوگا۔ ان کی تو مزید ہمت جو ہے وہ جواب دے گئی۔ اب کیا ہوا، آیت نمبر 22، قالو بولے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان فیہا قوما جبارین، وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں۔ جبار
کھجور کے ان درختوں کو کہتے ہیں جو بہت اونچے ہوں، جن کے اوپر کوئی چڑھ نہ سکے۔ آپ کو پتہ ہے فیئر تو ایگزیجریٹ ہوتا ہے نا، خوف جو ہے وہ تو جتنا سنا ہوتا ہے اس سے بڑھ چڑھ کر لوگ آگے خوفناک باتیں اور خوفناک چیزیں بیان کرتے ہیں۔ جتنا سرداروں نے بتایا ہوگا، ان کے اپنے امیجنیشن، بنی اسرائیل کے اپنے تخیل نے اس میں 4 چیزوں کا مزید اضافہ کر دیا ہوگا۔ پہلے ہی بزدل تھے، اب تو بالکل ہی ان کی ہمتیں جواب دے گئیں۔ کہا کہ وہاں تو ہیں قومن جبارین، بہت زبردست قوم بستی ہے، وَإِنَّا اور بے شک ہم لن ندخلها ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے اس میں۔ ان کا تو طریقہ ہی تھا نا، سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ کو کون سا کاز ہے، کیا اچیو کرنا چاہ رہے ہیں، کتنا اعلیٰ ہدف ہے، اس کا انعام کتنا زیادہ ہے، کتنی ہی خوشخبریاں ہیں جو سنا دی گئیں، کسی بات سے مطلب نہیں۔ بزدلی ایسی چھا گئی، کم ہمتی ایسی چھا گئی ان کے اوپر کہ انہوں نے کوڑا جواب دے دیا، ہرگز ہم داخل نہیں ہوں گے۔ یہی ہے نا نفاق، کہ بڑے سے بڑے، اہم سے اہم کاز کے مقابلے میں، بڑے سے بڑے ریٹرن، بڑی سی بڑی خوشخبریوں کے مقابلے میں آج اور اس وقت جو میرے پاس ہے وہ مجھ کو زیادہ پیارا لگے۔ ہیئر اینڈ ناؤ، ہیئر آفٹر کو چھوڑ دیا اور ہیئر اینڈ ناؤ کو لے لیا۔ ان کا آخرت تو آتی ہے، جب آئے گی دیکھا جائے گا۔ ابھی جو ہے دنیا کی زندگی، اس کو اچھا بنانے کی فکر کرو۔ آخرت آتی ہے نہیں آتی کیا کہہ سکتے ہیں، بے یقینی۔ دنیا کیوں بگاڑو اندیکھی آخرت کے لیے، یہ ان کا رول تھا۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ آج ہم اپنی جان پر مشکل نہیں اٹھا سکتے۔ حیرت ہو رہی ہے ہمیں ان کے اس رویے پر۔ حیرت ہمیں اس لیے نہیں ہو رہی کہ ہم میں سے اکثر اسی کیفیت کے اندر ہیں۔ اللہ نے اس قدر خوشخبریاں سنائی ہیں جنت کی کہ سارعوا الی مغفرۃ، دوڑو مسابقت کرو اللہ کی مغفرت کی طرف، وجنات اور ان جنتوں کی طرف جن کا کہ عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اللہ کی بخشش کی طرف دوڑو، اللہ اپنی رضا تم کو دے گا، اللہ پر توکل کرو، اللہ مدد کرے گا۔ کچھ کم خوشخبریاں، کچھ کم وعدے ہیں، لیکن بتائیں ہمارا کیا حال ہے؟ تو کیا وجہ ہے؟ کیا یہی تو ہم کو پیرالائسس نہیں ہوا ہوا کہیں؟ ہمیں اپنا سوچنا ہے۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا جہاد کرنے سے، کہا وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا اور بے شک ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے اس بستی کے اندر، حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا یہاں تک کہ وہ نکل جائیں اس میں سے، قوم مالکہ نکل جائے تو ہم چلے جائیں گے۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ہاں اگر وہ نکل گئے تو ہم داخل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ بنی اسرائیل کو تو پکی پکائی کھانے کی عادت تھی۔ کوڑا جواب دے دیا انہوں نے کہ بھئی کوئی جائے، کوئی راستہ صاف کر دے، پھر ہمیں انوائٹ کرے تو ہاں پھر ہم چلے جائیں گے۔ اب کیا ہوا؟ آیت نمبر 23، قال رجلان من الذین یخافون ان ڈرنے والوں میں سے 2 لوگوں نے کہا۔ اب یہ 2 کون ہیں؟ اسرائیلی روایات میں ان کا نام آتا ہے یوشع بن نون اور کالب بن یوقنا۔ یہ ان 12 سرداروں میں سے تھے جو کہ قوم عمالقہ کو دیکھ کر آئے تھے، لیکن ان کے اندر نفاق نہیں تھا، ان کے اندر وہ فالج زدہ ذہنیت نہیں تھی، ان کے اندر ایمان کا جوش اور جذبہ تھا، اللہ پر توکل تھا۔ یوشع بن نون اور کالب بن یوقنا یہ بولے، انہوں نے کس سے کہا؟ من الذین یخافون، ان لوگوں سے کہا جو ڈر رہے تھے۔ کس سے ڈر رہے تھے؟ سارے لوگ اللہ سے تو نہیں ڈر رہے تھے، لوگوں سے ڈر رہے تھے۔ اللہ سے نہیں ڈر رہے تھے، دشمن سے ڈر رہے تھے۔ تو انہوں نے ہمت افزائی کی کہ دیکھو، ان دیکھے دشمن، ان دیکھے مستقبل سے ڈرنے کے بجائے اللہ سے ڈرو، اللہ تمہارا مستقبل درست کر دے گا، تمہارے دشمنوں کو ہرا دے گا۔ انعم اللہ علیہما، اللہ نے ان دونوں کو اپنی نعمت سے نوازا تھا۔ کیا نعمت اللہ نے ان دونوں کو دی تھی؟ اللہ نے اپنا خوف ان کے دل میں ڈالا تھا۔ اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ وہ کہاوت ہے نا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ حقیقت ہے، مجاہد تو بنی وہ سکتا ہے جو اللہ سے ڈرے، جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ کبھی نہیں جہاد کر سکتا۔ وہ تو ڈر ڈر کر اس کی جان نکلی جاتی ہے کہ کون سی مشکل، کون سی آفت مجھ پر آ جائے گی، آئی نہیں، صرف سوچ سوچ کے ڈرتا رہتا ہے، شاید آ جائے، تو آج عمل نہیں کرتا۔ اب یہ 2 نوجوان تھے،
جنہوں نے کہ قوم کی ہمت افزائی کرنے کی کوشش کی. اور یہ آسان کام نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ جب پوری قوم ہمت ہار دے، سارے کے سارے ساتھ چھوڑنے پر آمادہ ہو جائیں 99%، تو بہادر سے بہادر آدمی بھی اپنا مشن چھوڑ دیتے ہیں، وہ بھی تھک کے بیٹھ جاتے ہیں کہ کوئی نہیں کر رہا تو اب ہمارے کہنے سے کیا ہوگا، رہنے ہی دو، یہ ٹھیک نہیں ہوں گے. ہم کیا کہتے ہیں ایسے موقع پہ؟ ہم جھٹ ہمت ہار دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں رہنے دو، یہ نہیں ٹھیک ہوں گے، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. تو نہیں، انہوں نے کوشش کی ان کے اندر جہاد کی روح پھونکنے کی، اور کہا ادخلوا علیہم الباب، ان جباروں کے مقابلے میں دروازوں کے اندر داخل ہو جاؤ. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، جب تم اندر پہنچ جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے. دیکھیں کتنی انہوں نے ہمت بندھانے کی ان کی کوشش کی کہ تم اور کچھ نہیں کر سکتے، دروازے کے اندر داخل تو کم از کم ہو جاؤ، اور کچھ مت کرو، صرف گھس جاؤ دروازوں کے اندر. ایک دفعہ تم داخل ہی ہو گئے، ہو سکتا ہے تم غالب رہو. کئی وجوہات اس کی ہو سکتی ہیں کہ عمالقہ کے جو لوگ تھے ہو سکتا ہے بہت لمبے چوڑے ہوں لیکن بہت بہادر نہ ہوں، بزدل ہوں، یا بہت لمبے چوڑے ہوں تعداد میں کم ہوں. اور جب وہ بنی اسرائیلیوں کو اتنی بڑی تعداد میں اپنے ملک میں داخل ہوتا دیکھیں تو ہو سکتا ہے ہمت ہار جائیں اور وہ جنگ کرنے پر آمادہ نہ ہوں، لمبے لمبے ہوں لیکن اندر سے کھوکھلے ہوں. تو کئی وجوہات ہو سکتی تھیں کہ خالی تم دروازے سے داخل ہی ہو جاؤ تو تم کو فتح مل جائے گی. اور کہا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ پر بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو. بہت وعدے کیے، بہت ہمت افزائی کی. انہوں نے ہمت اپنی نہ ہاری ان دو اشخاص نے، اور قرآن نے بھی پھر دیکھیں ان کا ذکر کر کے ان کو ایک مثال بنا دیا کہ جو لوگ اللہ کی راہ پر چلنے کا ارادہ کریں وہ یہ سبق لیں ان دو نوجوانوں سے کہ جب ساری قوم سو جائے تو جاگنے والے کیسے جاگتے ہیں، اور جب کوئی عمل پر آمادہ نہ ہو تب بھی عمل کرنے والے تنہا عمل کرتے رہتے ہیں. ہم بھی کبھی نہ کہیں کہ کوئی نہیں کر رہا تو ہمارے کرنے سے کیا ہوگا، کوئی نہیں کر رہا تو میرے فلاں جگہ نہ جانے سے کون برائی سے رک جائے گا، کون سی تبدیلی، کون سا چینج آ جائے گا. یہ انسان نہ سوچے. ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنا ٹارگیٹ، اپنا ایم آف لائف بنا لیتے ہیں کہ ہم کو اللہ کا دین تو نافذ کرنا ہی کرنا ہے، اور جب ہم نہیں کر سکتے ہم فرسٹریٹ ہوتے ہیں. یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ انسان یہ سوچے کہ میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں دین کو نافذ کر کے چھوڑوں گا یا چھوڑوں گی. یہ مقصد نہیں ہے. مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا. اللہ نے فرما دیا یوں کرو، ہمیں کرنا ہے. اللہ نے فرما دیا امر بالمعروف کرو، کرنا ہے. کوئی کرے یا نہ کرے وہ کام. اللہ نے فرما دیا نہی عن المنکر کرو، برائیوں سے روکو، ہمیں کرنا ہی کرنا ہے. ہمارا کام ہے برائیوں سے روکنا. روک دینا کام نہیں ہے، کسی کو زبردستی ہم روک نہیں سکتے، لیکن کہنا تو ہمارا فرض ہے. تو نتیجہ اللہ کے اختیار میں ہے، چاہے فتح ہو چاہے شکست ہو، ہمیں تو ہر حال میں اپنے رب سے بس خیر ہی طلب کرنی ہے. اب کیا ہوا جب اتنی ترغیب دی ان دونوں نے، آگے پھر قوم نے کیا کہا؟ آیت 24 قالوا، وہ بولے یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، اے موسیٰ ہم تو وہاں کبھی نہیں جائیں گے. لن ندخلها کا زور دیکھیے، ہرگز نہیں داخل ہوں گے اس کے اندر. ابداً، ابد تک، قیامت تک نہیں داخل ہونے والے ہم. تو تم کچھ کہہ لو، ہم نہیں ٹس سے مس ہونے والے. جب تک وہ وہاں پر ہیں ہم نہیں جائیں گے. تورات میں آتا ہے کہ جب بنی اسرائیل نے قوم عمالقہ کا حال سنا تو سب رونے پیٹنے لگ گئے، کہنے لگے اے کاش ہم مصر ہی میں مر جاتے، کاش اس بیابان ہی میں مر جاتے. خدا کیوں ہمیں اس ملک میں لے جا کے تلوار سے قتل کروانا چاہتا ہے؟ یہ ان کا حال تھا نا، بدگمانی کا. ہر وقت بدگمان رہتے تھے اپنے رب سے. اور منافق کی نشانی یہی ہے، جب تک اچھا اچھا رہے، زندگی اچھی اچھی چلتی رہے، وہ بھی اللہ سے بڑا راضی رہتا ہے، بڑا خوش رہتا ہے. جو ہی کوئی آزمائش آئے جھٹ رب سے بدگمان ہو جاتا ہے، فوراً ناراض ہو جاتا ہے. اور یہاں تک ان کی روایات میں آتا ہے کہ بنی اسرائیلی تیار ہو گئے اس بات پر کہ ان دونوں کو سنسار کر دیں، اور کہا ہمارے لیے بہتر نہ ہو کہ ہم واپس مصر چلے جائیں. انہوں نے کہا کہ جہاد سے تو بہتر وہ غلامی تھی.
غلامی تھی، کم از کم کھا پی تو رہے تھے، ذلیل تھے تو کیا ہوا، رسوا تھے تو کیا ہوا، ڈاؤن ٹراڈن تھے، حقیر سمجھے جاتے تھے تو کیا ہوا. تو عزت کے مقابلے میں کھانا بہت اہم، عزت کے مقابلے میں آرام اہم ہوتا ہے. آرام ملے بس، عزت ملتی ہے ملے، نہیں ملتی نہ ملے. لیکن آرام کی قربانی دے کر عزت حاصل کرنا، کہا یہ نہیں ہم سے ہو سکتا. ہم کو رسوائی پسند ہے، ہم کو ذلیل ہونا گوارا ہے، لیکن ہمیں آرام نہیں چھوڑنا گوارا، ہم آرام نہیں چھوڑ سکتے. آج بتائیں کہ ہم مسلمانوں کی یہ حالت ہے.